ایک جگہ کا واقعہ اہل اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ آپس میں لڑ پڑے، جان کے دشمن بن گئے۔ وہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہوئے وہ شخص کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ان کو نصیحت کرنے لگتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اس سے کیوں جھگڑ رہا ہے؟ اللہ کا کلام شاہد ہے، رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہے۔ کیا تو قرآن کو نہیں جانتا؟ اللہ فرما رہا ہے مظلوم پر ظلم کرنا ظالم کی آخرت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہا ہے؟ جیسا ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ جو ظلم کرنے والا، جو جابر تھا، جو ظالم تھا، اس نے اس مظلوم کو چھوڑ دیا۔ وہ مظلوم بھی خاموش ہو گیا اور آپ کی نصیحت کو سننے لگا۔ اس طرح سے انہوں نے قرآن کو پیش کیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ تم اب آپس میں نہیں لڑو گے، اب تم دونوں بھائی بھائی ہو جاؤ، دونوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ جب ہی ان دونوں سے ایک دوسرے کو سلام کرنے کو کہتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو گلے ملنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اس طرح سے جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک طاقتور تھا، دوسرا مظلوم تھا، کمزور تھا، ظالم مظلوم پر جبر کر رہا تھا، ظالم مظلوم پر اس طرح سے وار کر رہا تھا کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں پر جا کر ان کی لڑائی کو چھڑاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے موبائل فون نکلتا ہے، اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے وہ وہاں پر اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح سے مار رہا ہے۔ دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے آج ہمارا، کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے والا ہے حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، پھر جو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں وہ دو مسلمان کا یہ ویڈیو ڈال کر بتا رہا ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں۔ کبھی اس سے پوچھا ہم نے کہ تو وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ تو وہ بتائے گا میں وہاں پر ویڈیو لے رہا تھا۔ یہ حال اہل بیت اطہار ہمیں بتا رہے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان لڑائی کرنے لگے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، ایک دوسرے کو تانا دینے لگے، وہاں پر تیسرے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں میں آپس میں صلح کرائے، دوستی بنائے، ان دونوں میں محبتیں پیدا کرے۔ آج تماشے کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جانی حملہ بھی کر رہا ہے تو تیسرا مسلمان خاموشی سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر تو ہی فرمائے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کیا حکم ہمیں دے رہا ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آقائے دو جہاں 3 درجے بتاتے ہیں، ایمان کے مضبوط ہونے کے 3 درجے بتاتے ہیں کہ ایمان ہمارا مضبوط ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کا جائزہ ہم کیسے لیں؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی برا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکو۔ وہاں پر مارنے کی ضرورت پڑے، مار کر ہی صحیح روک دو۔
اگر تمہارے اندر طاقت ہے، جرت ہے، تم روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو۔ پھر آقا فرماتے ہیں پھر دوسرا یہ ایمان کا درجہ ہے کہ تم اس کو زبان سے روک دو۔ مار نہیں سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھینچ نہیں سکتے، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ یہ غلط ہے۔ پھر تیسرا درجہ آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ دو کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا درجہ اس کو برا سمجھ کر خاموش ہو جاؤ۔ یہ تیسرا درجہ آقا دو جہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اہل معاشرہ کی طرف، کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ظلم کو اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے؟ دوست کی لڑائی ہوتی ہے تو دوست بچانے جاتا ہے، کہیں پر خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر خاندانی ہونے کے طور پر ہم وہاں پر چھڑانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی ہم آستین چڑھا کر وہاں تو پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمان جب لڑائی کرتے ہیں تو تب ہمارا یہ ایمان کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ نوجوان حضرات کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑا جو کر رہا ہے اس کو بچانے کی، اس کو چھڑانے کی، اس کے اندر صلح کرانے کی کوشش کرے۔ یہی امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہے۔ کنڈے کی دعوت، کنڈے ہم منا تو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم اس طرح سے کرتے ہیں، مگر کنڈے والے جو کنڈوں کی دعوت کرنے والے ہیں ان کے اندر تعلیمات جعفر الصادق تو نظر آنی چاہیے، وہ کہاں جائے گی؟ دعوتوں سے محبت ثابت نہیں ہوتی، نظر و نیات سے محبت ثابت نہیں ہوتی، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر محبت ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ مسلمانوں میں تفرقہ، مسلمانوں میں دشمنی تھی تو آپ اس طرح سے چھڑائے، اور یہ بھی لکھتے ہیں لکھنے والے ان کی سیرت کو کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے ایسی نصیحت کی، پھر انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں لڑائی نہیں کی۔ وہاں سے لوگوں کے اندر یہ ہمت آ گئی، وہاں پر انہوں نے جس طرح سے لوگوں کے سامنے کہا اور قرآنی آیات کو پیش کیا، اللہ کے حکم کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے پیش کیا، تو لوگوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ پھر لوگ انہی کی طرح عمل کرنے لگے۔ جب کبھی کسی کے آس پاس میں لڑائی ہو جاتی تو لوگ وہاں پر اس کو بچانے کے لیے چلے جاتے۔ ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر ہمیں ہے، مگر ہم انجان بنے بیٹھے ہیں۔ کیا اس کا سوال ہمیں نہیں ہوگا؟ اس کا سوال ضرور ہوگا۔ اڑوس پڑوس میں کیا چل رہا ہے معلوم ہے، میاں بیوی کے اندر محبت کے تعلقات نہیں ہیں، معلوم ہے میاں بیوی ہمیشہ لڑائی کرتے رہتے ہیں، معلوم ہے، مگر کسی کے اندر، کسی پڑوسی کے اندر، خاندان تو بہت دور کی بات ہے، پڑوس میں رہنے والا ہی اس کو معلوم ہوتے پر بھی ان دونوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرنے نہیں جاتے۔ تماشا دیکھنے والے آج مسلمان ہیں۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ، ہمارے مسلمانوں کی جب تاریخ اٹھائیں گے اس طرح سے مضبوط تاریخ ملے گی، مگر اب حال دیکھا جائے تو وہ تاریخ کے موافق نہیں رہے گا۔ تاریخ یعنی ہسٹری مسلمانوں کی پہلے کی، ایک ہے پاسٹ، یہ پریزنٹ، اب ہے مستقبل یعنی فیوچر۔
فیوچر کی فکر ہمیں بہت ہے. پاسٹ تو چلا گیا، اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے. فیوچر کی فکر ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا بتا رہے ہیں اہل اللہ؟ انسان تین چیزوں پر بھی محنت کرنی چاہیے، مگر انسان صرف ایک چیز پر محنت کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فیوچر. صرف مستقبل کی انسان کو فکر ہے. جو ماضی، جو پاسٹ جو گزر گیا، جو گزرا ہوا زمانہ تھا وہ تو گزر گیا، اب وہ زمانہ آنے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے 1 بجا، ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 بج گیا. کیا اب وہ بجا ہوا جو گزرا ہوا ٹائم تھا، وہ جو گزرا ہوا وقت تھا، کیا ہم واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں. اب جو 2 بجنے والے ہیں، کیا اب ہم وہ 2 بجے اب اس وقت لا سکتے ہیں؟ نہیں. نہ پہلے کا زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ آنے والا زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر کون سا زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ وہ اہل اللہ فرما رہے ہیں اب جو گزر رہا ہے زمانہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم اس کو کیسے گزاریں؟ جو ہمارا حال چل رہا ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کو ہم کیسے گزاریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ اختیار ہمیں دیا ہے. یہ ہماری سانس جو چل رہی ہے صرف اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. نہ ہم پاسٹ کو جانتے ہیں، نہ فیوچر کو جانتے ہیں. ہاں یہ تو ہمیں معلوم ضرور ہے کہ سب کا فیوچر آخرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آگے پیچھے ہی صحیح، مگر سب کا فیوچر آخرت ہے. یہ سوچ کر ہی صحیح ہم لوگوں کی مدد میں لگ جائیں. جہاں کہیں بھی ظلم کو دیکھیں اس کو جا کر بچانے کی کوشش کرے، روکنے کی کوشش کرے. قتل عام لوگوں کے سامنے قتل ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قتل ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ خاموش ٹھہر کے تماشا دیکھو. اگر یہی سوچ سب کے اندر آ جائے، آج وہ مر رہا ہے، کل تمہاری باری بھی ہوگی، تب بھی لوگ یہی سوچیں گے جس طرح سے یہ سوچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی بدلے کو بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے. وہ آخرت کی چیز بات کی بات ہے. خبر کا معاملہ تو وہ الگ ہی ہے، آخرت کا معاملہ وہ تو الگ ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے، اس کے رسول بھی فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں جیسا کرو گے اسی کے اپوزٹ، اسی کے موافق ویسا بھی بھرو گے. اگر تم کسی پر ظلم کر رہے ہو تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا بھی آئے گا. تم کسی کو مار رہے ہو تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی تمہیں بھی مارے گا. کوئی کسی کو تم گالی دے رہے ہو، ایک وقت ضرور آئے گا وہ تمہیں بھی گالی دے گا، یا پھر کسی کے ذریعے تمہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو برائی کرے ہیں وہ برائی ہمارے ساتھ ہونے والی ہے. زنا کے جو مقامات جو چل رہے ہیں وہاں پر بھی نوجوانوں کی نظر نہیں جاتی کہ کسی کی لڑکی کے ساتھ تو جو حرکت کر رہا ہے ایک وقت آئے گا تیری لڑکی کے ساتھ بھی یہ حرکت ہونے والی ہے. کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو جو گالی دے رہا ہے، تیری ماں اور بہن کو بھی کوئی گالی دے گا. تب ہی فیصلہ کر لے، یہ دل میں تبھی بات کو آ جانا چاہیے، آج میں نے کسی کی ماں کو گالی دی ہے، آج میں نے کسی کی بہن کو گالی دی ہے، تب سمجھ جائے ہماری ماں اور ہماری بہن کو بھی گالی دیا جائے گا. یہ بدلہ ہے. اللہ انصاف کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہے، وہ بے انصافی نہیں کر سکتا. نہ اس کے کلام نے بے انصافی سکھائی ہے مسلمانوں کو، نہ اس کے رسول نے کبھی نا انصافی کی ہے. ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا. مسلمان آپس میں انصاف نہیں کرے تو کیا ہوا؟ ان کا پیدا کرنے والا خالق تو انصاف کرنے والا ہے.
یہی ہے، آج کسی کا قتل ہو رہا ہے، ہم دیکھ کر، تماشا دیکھ کر خاموش بیٹھ گئے، کل ہمارے بیٹے کے ساتھ یا پھر ہمارے بھائی کے ساتھ یا پھر ہمارے ہی خون کے ساتھ ویسی سزا اور ویسا بدلہ ہمیں ضرور دیا جائے گا۔ یہی بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین ارشاد فرمایا ہے، ایک ارشاد زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ سب کی جڑ، یہ سب کی برائی ایک ہی چیز ہے کہ انسان کی اٹھنے بیٹھنے کی صحبتیں خراب ہو گئی۔ برائی انسان کے اندر پیدا ہونے کا ذریعہ ایک ہی ہے، وہ ہے انسان کس کی صحبت میں رہ رہا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان شرابی کے ساتھ رہتے ہوئے اچھا کہلائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جواڑی کے ساتھ انسان رہتے ہوئے وہ حلال کی کمائی کمائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اچھائی انسان کو دیر سے لگتی ہے، دیر سے اچھا انسان بننے میں، اچھا بننے میں ٹائم لگتا، دیر ہوتی، مگر انسان ضرور بنے گا۔ مگر برائی انسان کے اندر آنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے بس۔ شیطان کو، انسان کو برباد کرنے کے لیے صرف ایک موقع، ایک بہانہ کافی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی اس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے گی کہ انسان کبھی اپنی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ مثال ہے کہ کوئی شرابی، اگر ہم اس کو سوچیں کہ صحبت سے انسان کیسے بدنام ہوتا ہے، صحبت سے انسان کیسے خراب ہوتا ہے، تو ایک بات ہے، ہم شراب خانے میں گئے، ہمارا دوست، مثال ہے ہمارا دوست شرابی ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے گیا اور ہم اس کو اصرار کرنے لگے کہ میں شراب نہیں پیوں گا، نہ میں اب تک پیا ہوں، صرف تیرے کہنے پر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ گیا شراب خانے میں، حالانکہ اس نے شراب نہیں پیا، اس کے دوست نے شراب پیا، اور جیسا ہی باہر نکلے اس کے محلے والے یا پھر اس کے خاندان والے یا پھر اور قریب ہو جائے تو اس کے والد اس کو دیکھ لیے۔ کیا تصور جائے گا انسان کا، کیا کہیں گے؟ شراب خانے سے تو نکلا ہے، شراب نہیں پیا، مگر دیکھنے والے لوگ اس کو شرابی ہی کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی صحبت جو ہے، اس کا جو رہنے کا صحن ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ ایک شرابی کے ساتھ ہے، تو لوگ بھی اس کو شرابی ہی تصور کریں گے۔ اس کے اندر، اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بھی اس گناہ کے تاثرات پیدا ہوں گے۔ اچھا گالی دینے والا ہے، مثال ہے اچھی گالی دیتا، اچھی یعنی اس میں برائی ہے وہ، مگر سوچنے والا یہ سوچ رہا اچھی گالی دیتا، اس کے ساتھ رہتے رہتے جو انسان اچھا تھا گالی دینے والے کی صحبت میں بیٹھ گیا، اب ختم۔ وہ اس کے کان وہ گالی کو سن رہے ہیں، اس کی زبان وہ گالی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اس کی آنکھیں اس برائی کو دیکھتے ہوئے اس کو اچھا سمجھنے لگی ہے، کیونکہ وہ برائی کے ساتھ اچھائی کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ برائی کو اچھائی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کو کوئی مار دیا یا پھر اس کو کوئی چھیڑ دیا یا پھر کچھ برا کہہ دیا، اب وہ جو گالی دینے والے کی صحبت میں بیٹھا، اب اس کے تاثرات اس کے اندر نظر آئیں گے، یہ بھی گالی دینے لگے۔ کہاں سے سیکھا؟ جس کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس سے سن سن کر اس کو گالیاں یاد ہو گئے۔ یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا خوف رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اس کی تفسیر میں اہل اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ حکم اس لیے دیا کہ صحبت ہی
فیصلہ کرتی ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کا۔ نمازی کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، دیر ہی صحیح مگر ایک وقت آئے گا ہم نمازی ضرور بنیں گے۔ حافظ قرآن کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایک وقت آئے گا وہ جو پڑھتا ہے ہمیں بھی ضرور سکھائے گا، یا پھر ہم اس کی صحبت میں رہ کر سیکھ لیں گے۔ اچھے آدمی کی صحبت میں، سچ بولنے والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کے جو تاثرات ہوں گے سچ بولنے کے، یہی اس کا الفاظ، سچ بولنے والا آدمی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جو جھوٹا تھا اس کی صحبت میں ہے، دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا کہ سچ بولنے کی برکتیں، سچ بولنے کی رحمتیں کس طرح سے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، جن کے ہم نیاز منانے والے ہیں، جن کے ہم کنڈوں کی فاتحہ کرنے والے ہیں، یہ کنڈوں کی فاتحہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اب یہاں پر میں نے اس مضمون کو اس لیے جوڑا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں ایک ہی حال ہو گیا، بس حال یہ ہے کہ صرف ہمیں لڑائی کا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، صرف اپنے ذات پر کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہی معمول بن گیا، بس کسی سے لڑائی ہو جائے اس کے بعد ہمارے جلوے دیکھو، یہ بولنے کا مطلب ہے انسان کا۔ اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان آپس میں لڑتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے یہ ہے کہ اگر مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے تو پھر غیروں کو موقع ملے گا، اور ہمارے نبی کی تعلیمات پر غلط اثر پیدا ہوگا۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام بدنام ہو، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کہیں بھی نام نہیں ہو، مسلمانوں کی تعریف ہی نہیں ہو۔ اب تعریف تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہی کو مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تو نہیں ہے، اگر ہم نیوز دیکھیں گے، پیپرز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلام پر اور مسلمانوں پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم غیروں کے سامنے مسلمان بن کر نہیں بتائے۔ وہ صحابہ تھے جو غیروں کے سامنے ایسے انسان بن گئے کہ غیر خود تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو لڑائی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی آپ تاریخ دیکھیے، اور یہ بھی آپ کتابوں کا جائزہ لیجئے، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے، اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر یا پھر اس سے پہلے سے جتنے بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئی، حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا، اس میں کبھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی۔ مسلمان اپنے ڈیفنس کے لیے لڑے مگر کافروں کو مارنے کے لیے نہیں لڑا، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مسلمان لڑے، مگر کبھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کافر کو قتل کیا جائے، مشرک کو قتل کیا جائے، عیسائی کو قتل کیا جائے، یہودی کو قتل کیا جائے، نہیں تھا۔ اگر یہ اگر ہوتا تو کئی احادیث آپ دیکھیے آقائے دو جہاں کے، ان کی صحبت میں یہودی بھی بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں عیسائی بھی بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں کافر بھی بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں مشرک بھی بیٹھے ہیں، مگر کبھی آقائے دو جہاں نے ان کے قتل کا کسی کو بھی حکم نہیں دیا۔ جب وہ آگے سے حملہ کرتے تو مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج ہمارا حال، ہم غیروں سے تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں سے لڑ پڑے ہیں، خاندان والوں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، سگے بھائیوں میں جھگڑے ہیں۔ یہ جھگڑا کرنے کا نہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، نہ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ پھر اب یہ جھگڑے کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ یہ جھگڑے کرنے والوں کو
کیا مسلمانوں کی فہرست میں جمع کیا جائے گا؟ ہاں، یہ مسلمان ضرور ہے، مگر ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے نہ اللہ کے قرآن کا لحاظ کیا، نہ انہوں نے احادیث مبارک کا لحاظ کیا، نہ اپنے مسلمان ہونے کا لحاظ کیا۔ بس ان کے اندر جانوروں والی صفت آ گئی، جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے کہ مول صاحب یہاں تو نہیں ہو رہا ہے، دوسری جگہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر دوسری جگہ ہو رہا ہے تو وہاں اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں۔ صحابہ کے کیا ہے؟ ہم سپاہی ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اب غلام کے اندر حضور سے محبت ہے تو اس کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ جذبہ اچھی صحبتوں سے پیدا ہوگا۔ اگر ہمارا کوئی دوست شراب پی رہا ہے، اگر ہمارا کوئی دوست جوا کھیل رہا ہے، اگر ہمارا کوئی دوست گالی دے رہا ہے، تو آپ کو یہاں پر اس منبر پر ٹھہر کر میں یہ اپنی امانت داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اپنی دوستی جلدی ختم کر دیجئے، اس کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، اس کی دوستی ختم کر دیں، صرف السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اتنی دوستی ختم، اس سے نہ بات، نہ اس کا نہ فون، نہ اس سے اٹھنا نہ بیٹھنا، ختم، برخاست۔ یہ معاملہ اس سے رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی شراب کی نحوست جو ہے، وہ نحوست ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے یہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، صحبتوں سے لوگ شرابی بنے ہیں۔ اگر ان کی ہسٹری نکالی جائے تو معلوم ہوگا ان کے خاندان، نہ ان کے بابا پیتے تھے، نہ ان کے بھائی پیتے تھے، نہ ان کے دادا پیتے تھے، کوئی نہیں، صرف بچہ صحبت میں بیٹھ کر، کسی برے بچے کی صحبت میں بیٹھ کر بچہ خراب ہو گیا۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ عادت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ غلط کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، تو باپ کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو روکے، کیونکہ باپ کے ہاتھ میں اپنے بچے کی آخرت ہوتی ہے۔ اگر بچہ بگڑ گیا، شرابی ہو گیا، جواڑی ہو گیا، لوگوں کو قتل کرنے والا ہو گیا، یاد رکھے باپ کو اس کا حساب آخرت میں ضرور دینا ہے، کیونکہ باپ دیکھتے ہوئے بھی اپنے بچے کو برائی سے نہیں روک سکا۔ یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ پہلے کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ان کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ معلوم ہو جائے گا ہمیں کسی کو بٹھا کر سکھانے کی، بورڈ پر لکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، ایسے صفات رکھنے والا اچھا ہے۔ آدمی کے پہلے کلام سے معلوم ہوگا کہ اس کی صحبت کیسی ہے، اس کی بات چیت آپ کو بتائے گی کہ وہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے پاس آیا، اس کے کردار بتائیں گے کہ وہ کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اگر ہم کھانا اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ بات چیت کرا، اس کے کھانے کے انداز سے بھی معلوم ہوگا کہ وہ کیسوں کی صحبت میں بیٹھا۔ صحبتوں کا حال دیکھیے۔ اب بات چھڑی کھانے کی، تو ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں، بہت دنوں سے یہ ذہن میں تھا مگر کہنے کو موقع نہیں ملا، کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک عجیب ہی کھانے کا انداز ہے۔ کیا کھانے کا انداز ہے بھائی؟ کبھی زندگی میں کھائے نہیں ایسی حرکتیں آج ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی دعوت میں چلے گئے، میرا معاملہ ایسا ہوا، ایسا میرے ذہن میں آیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ٹیبل پہ ہم بیٹھے شادی خانے میں، اور ویٹر جو ہے، جو کھانے کے آئٹم رہتا، لاتے ہی ختم۔ وہ آگے والوں کا تو ہم کچھ بھی ان کا خیال نہیں کریں گے، مگر اپنی پلیٹ بھرنے کا خیال ضرور ہے۔ کچھ بھی ہو ہمیں چاہیے، حالانکہ انسان اتنا نہیں کھاتا، مگر ہرس اتنی ہے، اب اتنا نہیں ہوا ایسا کہ بھر لیے
کسی کو ڈالنے کا موقع نہیں دیے. ہم لوگ خاموش بیٹھ گئے. ہم ساتھی گئے تھے، ہمارے دوست ساتھی کسی صاحب کے ساتھ بیٹھے. اب وہ صاحب کئی دنوں کے بھوکے تھے ایسا نظر آیا. آتے ہی ویٹر کے ہاتھ سے چھین لیے، اپنی پلیٹ بھر لیے. اب ہم جب پلیٹ ہمارے ہاتھ میں آئی، وہ تھالا ہمارے ہاتھ میں آیا، کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم ویٹر سے مطالبہ کرے کہ بھئی ایک اور لاؤ، وہ کہنے لگا کہ مول صاحب ایک ہی ٹیبل پہ ایک ہی ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ ٹیبل پہ آئیں گا وہ آئٹم. ہائے، اب وہ ہمارے کھانے کا تو افسوس نہیں تھا، دوسری دعوت میں ہمیں مل جائے گا یہ ہمیں افسوس نہیں تھا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ ہم دستر کے وہ ٹیبل کے آخر تک بیٹھے کے بعد اب ہم دوست مل کر یہ کہنے لگے صاحب اتنا تو ڈال لیے مگر کھائیں گے کیا. جب دیکھے کیا دیکھتے ہیں، اس میں سے صرف 2 بوٹی وہ کھائے، وہ سارا بچا دیے، ختم. اس کے بعد ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے. جب اتنا ہم لیے ہیں، رزق ڈال لیے ہیں، تو ہمیں کھانا بھی تو چاہیے نا. اس کا حساب ہمیں دینا ہے جو ہم نے کھانا بچا دیا. یہی بات ہے. اس سے پیغام یہی ملتا ہے کہ جب ہم دسترخوان پر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں دعوت میں ہم چلے جاتے ہیں، ٹیبل وغیرہ پر ہم بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر جتنے افراد موجود ہیں آس پاس ہمارے، وہ سب کے پلیٹوں کا انتظام ہم دیکھنا ہے. یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تعلیمات آپ فرماتے ہیں؟ مسلمان کی نیت کو دیکھنا ہو تو 4 جگہ یا پھر 3 جگہ آپ ارشاد فرماتے. ایک، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اس کی نیت کیسی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو. اگر یہ دونوں چیزوں سے بھی معلوم نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کھانے کے دستر پر بیٹھو، اس کی نیت معلوم ہو جائے گی. خیال کرنا ہے. اگر ہم یہاں تک ہماری تعلیمات ہے مسلمانوں کی کہ ہم نہیں کھا کر ہمارے بازو جو بیٹھا ہے اس کو ہم دینا ہے. یہاں تک اہل اللہ صوفیہ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے، کسی صحابی کا ہاتھ آگے بڑھ جاتا تو آپ اپنے ہاتھ کو روک دیتے، کہتے آپ پہلے ڈال لیجئے، آپ پہلے لیجئے. اور یہاں تک تابعین کا، صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اپنی پلیٹ کو خالی رکھتے، اپنا جو تھالا ہے اس کو خالی رکھتے، جو بازو بیٹھے والے صحابہ تھے ان کو کھانا ڈال کر جو بچا ہوا رہتا وہ اپنے لیے کھاتے. یہ ایمان والوں کی نشانی تھی. یہی بات ہے، برا مت مانیے. یہی ہم معاشرے کے بارے میں تو ہی بولنا ہے یہاں پر ٹھہر کے. ویسے تو ہم بہت سارا سبق سنا سکتے ہیں، بہت ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، مگر جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو خرابی ہو رہی ہے، معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہفتہ واری جو جمعہ ہے ہمارا، اس کے بارے میں یہاں پر بولنے کا حکم بھی ہے. اور یہ جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اے پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا، مولا عمل کی توفیق عطا فرما. سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما. تو بہتر نصیحت کرتا ہے مولا، ہماری نصیحت فرما. تو بہتر حفاظت کرتا ہے مولا، ہماری حفاظت فرما. ہمارے اعمال کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما.